نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ سورہ شورہ کا آغاز کریں گے آج۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ حوامیم کے مجموعے کی تیسری صورت ہے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کے بنیادی عقائد پر زور دیا گیا ہے اور ایمان کی قابل تعریف صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ اسی ذیل میں آیت نمبر 38 میں مسلمانوں کی یہ خصوصیت بیان فرمائی گئی ہے کہ ان کے اہم معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ مشورے کے لیے عربی کا لفظ شورا استعمال کیا گیا ہے۔ اسی بنا پر سورت کا نام سورہ شورا ہے اور سورت کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے روبرو ہو کر ہم کلام نہیں ہوتا، بلکہ وحی کے ذریعے کلام فرماتا ہے، اور پھر اسی وحی کی مختلف صورتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ حمیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، اسی طرح وہ وحی کرتا ہے آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ من قبلك اللہ العزیز الحکیم، وہ اللہ جو نہایت غالب بہت حکمت والا ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ حمیم عین سین قاف، اسی طرح وحی کرتا ہے آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، وہ اللہ جو نہایت غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ یعنی جس طرح یہ قرآن آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اسی طرح آپ سے پہلے انبیاء پر صحیفے اور کتابیں نازل کی گئیں۔ وہی اللہ کا وہ کلام ہے جو فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے پاس بھیجتا رہا ہے۔ ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کی کیفیت پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ کبھی تو یہ میرے پاس گھنٹی کی آواز کی مثل آتی ہے اور یہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو مجھے یاد ہو چکی ہوتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، اور جو کہتا ہے میں یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے سخت سردی میں مشاہدہ کیا کہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ پسینے میں شرابور ہوتے اور آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گر رہے ہوتے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی بہت بلند اور خوب عظمت والا ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ، قریب ہے کہ آسمان وہ پھٹ جائیں اپنے اوپر سے اور فرشتے يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ، وہ سب تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور وہ سب مغفرت مانگتے رہتے ہیں۔ لمن فی الارض، ان کے لیے جو زمین میں ہے۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار بے شک اللہ ہی بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ، اور جن سب نے بنا لیے ہیں اس کے سوا کارساز اللہ۔ حفیظ علیم، نگران ہے ان پر۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہے آپ ان پر ہرگز کوئی ذمہ دار۔
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف عربی قرآن کی، لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں، اور وہ بہت بلند خوب عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اپنے اوپر سے، اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور وہ مغفرت مانگتے رہتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں۔ خبردار، بے شک اللہ وہی بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ قریب ہے آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں، اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خوب سمجھ رکھو کہ اللہ ہی معاف کرنے والا، رحمت والا ہے۔ اللہ کی عظمت اور جلال کی وجہ سے، اور یہ مضمون سورہ مومن میں بھی آیت نمبر 7 میں بیان ہو چکا ہے۔ اپنے دوستوں اور اہل اطاعت کے لیے یا تمام بندوں کے لیے، کیونکہ کفار اور نافرمانوں کی فوراً گرفت نہ کرنا، بلکہ انہیں ایک وقت معین تک مہلت دینا، یہ بھی اس کی رحمت و مغفرت ہی کی قسم ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے ہیں اس کے سوا اور کارساز، اللہ ان پر نگران ہے، اور نہیں ہے آپ ان پر ہرگز کوئی ذمہ دار، یعنی ان کے عملوں کو محفوظ کر رہا ہے تاکہ ان کو جزا دے، یعنی آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ان کو ہدایت کے راستے پر لگا دیں، یا ان کے گناہوں پر ان کا مواخذہ فرمائیں، بلکہ یہ کام ہمارے ہیں، آپ کا کام صرف ابلاغ یعنی پہنچا دینا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے ہیں اس کے سوا اور کارساز، اللہ ان پر نگران ہے، اور نہیں ہے آپ ان پر ہرگز کوئی ذمہ دار۔ اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف عربی قرآن کی تاکہ آپ ڈرائیں، ام القریٰ، بستیوں کے مرکز یعنی مکہ کو، ومن حولہا، اور انہیں جو اس کے ارد گرد ہیں، وتنذر، اور آپ ڈرائیں یوم الجمع، اکٹھے ہونے کے دن، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس میں، فریق فی الجنہ، ایک گروہ جنت میں ہوگا، وفریق فی السعیر، اور ایک گروہ بھڑکتی آگ میں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور کر دیتا ان کو ایک امت، وَلَكِنْ يُدْخِلَ مَن يَشَاءُ، لیکن وہ داخل کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، والظالمون، اور وہ سب ظلم کرنے والے ہیں، ما لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ان کے لیے کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار، ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا اور کارساز، فاللہ هو الولی، سو اللہ ہی اصل کارساز ہے، بستیوں کے مرکز مکہ کو اور انہیں جو اس کے ارد گرد ہیں، اور آپ ڈرائیں اکٹھے ہونے کے دن سے جس میں کوئی شک نہیں ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ یعنی جس طرح ہم نے ہر رسول کی طرف وحی بھیجی، اسی طرح ہم نے آپ پر قرآن عربی واضح نازل کیا۔ ام القریٰ مکے کا نام ہے، اسے بستیوں کی ماں اظہار فضیلت کے لیے کہا، یا اس لیے کہا کہ یہ عرب کی قدیم ترین بستی ہے، مراد اہل مکہ ہیں، ومن حولہا میں اس کے شرق و غرب کے تمام علاقے شامل ہیں، ان سب کو ڈرائیں کہ اگر وہ کفر و شرک سے تائب نہ ہوئے تو عذاب الہی کے مستحق پائیں گے۔ قیامت والے دن کو جمع ہونے والا دن اس لیے کہا کہ اس میں اگلے پچھلے تمام انسان جمع ہوں گے، علاوہ ازیں ظالم و مظلوم اور مومن و کافر سب جمع ہوں گے، اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا سے بہرہ ور ہوں گے۔ جو اللہ کے حکموں کو بجا لایا ہوگا
اس کی منہیات و محرمات سے دور رہا ہوگا وہ جنت میں اس کی نافرمانی اور محرمات کا ارتکاب کرنے والا جہنم میں ہوگا۔ یہی دو گروہ ہوں گے، تیسرا گروہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو بلا شبہ ان کو کر دیتا ایک امت، لیکن وہ داخل کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں، اور جو ظالم ہے نہ ان کے لیے کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ اس صورت میں قیامت والے دن صرف ایک ہی گروہ ہوتا، یعنی اہل ایمان کا، لیکن اللہ کی حکمت و مشیت نے اس جبر کو پسند نہیں کیا، بلکہ انسانوں کو آزمانے کے لیے اس نے انسانوں کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی۔ جس نے اس آزادی کا صحیح استعمال کیا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو گیا، اور جس نے اس کا غلط استعمال کیا اس نے ظلم کا ارتکاب کیا کہ اللہ کی دی ہوئی آزادی اور اختیار کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کیا۔ چنانچہ ایسے ظالموں کا قیامت والے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کیا انہوں نے بنا رکھے اس کے سوا اور کارساز؟ سو اللہ ہی اصل کارساز ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور وہی زندہ کرے گا مردوں کو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اور وہی زندہ کرے گا مردوں کو اور ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ جب یہ بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو ولی اور کارساز مانا جائے، نہ کہ ان کو جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، جو سننے اور جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ نفع و نقصان پہنچانے کی صلاحیت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسا وقت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو اصل کارساز بنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔